الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقال تعالى في مقام آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وقال تعالى في مقام آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گرامی قدر حاضرین سامعین،
اس کائنات کو اللہ نے جب بنانے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں اپنے گھر کی تعمیر کروائی۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اس روئے زمین پر جو سب سے پہلے گھر کی بنیاد رکھی، اول بیت، پہلا گھر جو اس زمین پر بنایا گیا، ببکۃ مبارکہ، وہ اللہ نے اپنے گھر مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ کی تعمیر کروائی۔ اسی لیے علماء کرام نے یہ بات لکھی کہ بیت اللہ کے مؤسس اور بانی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور بیت اللہ کی تعمیر کے بعد جو دوسری تعمیر کی گئی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ سوال یہ کیا، فرمایا کہ یہ بتلائیے کہ ای مسجد وضع فی الارض اولا، کہ کون سی مسجد اس زمین پر پہلے بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام بنائی گئی، کہ جس میں ایک نماز کا ثواب اللہ 1,00,000 کے برابر عطا کرتا ہے، جس میں ایک نیکی کا ثواب اللہ 1,00,000 کے برابر عطا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے۔ فرمائے ثم، مسجد حرام کے بعد کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصی، اس کے بعد مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی۔ اسی لیے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام مسجد حرام کے بھی بانی ہیں اور مسجد اقصی کے بھی بانی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مسجد حرام یعنی بیت اللہ کے مجدد ہیں، انہوں نے تجدید کی، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کے مجدد ہیں، انہوں نے وہاں پر تجدید کی۔ لیکن اصل جو بنانے والی ہستی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے اس کی سب سے پہلے بنیاد رکھی۔ تو اس زمین کی جو بنیاد ہے وہ مسجد سے ہے، یہ زمین جو بنائی گئی پہلے مسجد سے بنائی گئی۔ اسی لیے ایک علاقہ ہے انڈیا کے اندر گجرات، یہ گجرات کے جو لوگ ہیں یہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کی خصوصیت ہے یہ یورپ میں یا افریقہ میں کہیں ہو، یہ کسی علاقے کو آباد کرتے ہیں، ان کی اچھی خصوصیت ہے یہ اس علاقے میں پہلے مسجد کو بناتے ہیں، اور مسجد کے بعد پھر اس کے بعد اپنے بچوں کے پڑھنے کے لیے مکتب بناتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے گھروں کی تعمیر شروع کرتے ہیں۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی بنیاد وہ مسجد ہے، مسجد ہوگی تو اس کے بعد ہماری عبادات یہ سارے آرام سے طریقے سے تعلیم و تعلم کے حلقے لگیں گے، تو ہماری روحانی غذا یہ پوری ہوتی رہے گی۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ سے پہلے ایک علاقہ تھا جسے قباء کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہاں 3 دن قیام فرمایا، اور ان 3 دنوں کے اندر جو سب سے پہلا کام آپ نے کیا وہ مسجد قباء کی آپ نے تعمیر کروائی، جس کی اللہ نے قرآن مجید میں فضیلت فرمائی لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اللہ نے فرمایا ایسی مسجد کی بنیاد رکھی گئی کہ جو تقوی کی بنیاد پر اس مسجد کو رکھا گیا، اور اس کے ارد گرد لوگوں کی اللہ نے تعریف فرمائی کہ اس کے قریب لوگ ایسے ہیں ان یتطہروا، پاکی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ بھی پاکی کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ لوگوں کی پاکی کی صفت بیان کی، آخر کرتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا جب بھی ہم استنجا کرتے ہیں تو پانی کے ساتھ پتھر کا استعمال کرتے ہیں، خالی پتھر کا نہیں پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا ہاں اسی وجہ سے اللہ نے تعریف فرمائی
آج کے دور میں پانی کے ساتھ ٹیشو کا استعمال ہو تو یہ ایک پاکی کا ذریعہ بھی ہے، اور قبر کے عذاب میں سب سے زیادہ عذاب اسے ہوگا کہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہوگا، یہ قبر کے عذاب میں سب سے سخت عذاب اسے ہوگا۔ تو ان لوگوں کی تعریف فرمائی، مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور فرمائیں جو اس مسجد کے اندر 2 رکعت نفل کی نیت سے آئے گا اور 2 رکعت نفل پڑھے گا، اللہ اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بار بار لے جائے۔ خود آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہفتے والے دن مسجد نبوی سے مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ مسجد قباء سے آئے اور جیسے ہی مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئے تو آپ نے جو پہلا کام کیا، بنو نجار کے 2 لڑکے تھے، یتیم بچے تھے، ان کی ایک جگہ تھی، آپ کو پسند آئی، آپ نے فرمایا اس جگہ میں اللہ کے گھر کو بنانا چاہتا ہوں، مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابہ تھے، انصار تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ہم دونوں اس جگہ کے وارث ہیں، ہم فی سبیل اللہ کی رضا کے لیے اس جگہ کو مسجد کو وقف کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا اور فرمایا اس زمین کی قیمت بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے عرض کیا، انہوں نے اس میں قیمت ادا کی، آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ نے وہ قیمت ادا کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت ادا کی، اور یہ زمین کا ٹکڑا لے کر آپ علیہ السلام نے یہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کی، جو آج عالی شان مسجد بنی ہوئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی جو پہلا کام کیا وہ آپ نے کیا، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ تو مسلمانوں کے جو شان ہے مسلمانوں کی وہ یہ ہے کہ وہ مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، اور یاد رکھیے یہ مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کی عبادت گاہ کے لیے اس لفظ کو نہیں استعمال کیا جائے گا۔ سورہ حج میں اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو نہ گراتا تو یہ لوگ جو ہے وہ لہدمت، یہ لوگ منہدم کر دیتے ہیں۔ صوامع راہبوں کی عبادت گاہ کو کہا جاتا ہے، وبیع، اور یہ عیسائیوں کی گرجا گھروں کو منہدم کر دیتے ہیں، وصلوات، یہودیوں کی عبادت گاہوں کو منہدم کر دیتے ہیں، ومساجد، اور مسلمانوں کی عبادت گاہ کہ جس کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اگر اللہ کو یہ منظور نہ ہوتا تو پھر یہ تو آپس میں ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو اسی طرح منہدم کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لیکن اللہ کو ایسا منظور نہیں تھا، تو یہاں پر بھی مسلمانوں کی عبادت گاہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ مسجد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی لیے ہمارے ملک کی آئین میں یہ بات لکھی ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسری قوم یا دوسرا مذہب اس لفظ کو اپنے لیے اپنی عبادت گاہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ جب قادیانیوں کا مسئلہ آیا تو قادیانیوں کے مسئلے میں یہ باقاعدہ ہمارے آئین کے اندر یہ بات شامل ہے کہ مسجد کا لفظ اور مسجد کے مینار یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہے، مسلمانوں کے علاوہ کوئی یہ مسجد کا لفظ اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اب تو قادیانیوں نے بھی اپنی عبادت گاہوں پہ نام لگانے شروع کر دیے، لیکن یہ آئین پاکستان کی بھی خلاف ورزی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آئین شریعت کی بھی خلاف ورزی ہے۔ یاد رکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور میری مثال فرمایا ایسی ہے جیسا کہ ایک شخص نے محل کی تعمیر مکمل کی اور ایک اینٹ کی جگہ اس کے اندر چھوڑ دی، اور اس ایک اینٹ کے لگانے سے اس محل کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہو۔ فرمایا اسی طرح اللہ نے مجھے انبیاء کی صف میں بھیجا، اور مجھے بھیجنے کے بعد وہ جو اینٹ کی جگہ تھی وہ مکمل ہو گئی۔ انبیاء کی صف میں جو نبیوں کی صف میں ایک نبی کی جگہ رہ چکی تھی وہ اللہ نے میرے آنے کے بعد تکمیل مکمل کر دی۔ لا نبی بعدی، قرآن کا واضح اعلان ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ آخری نبی ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ احادیث مبارکہ کا فیصلہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ختم نبوت کے عقیدے کے لیے کئی حفاظ صحابہ نے اپنی جانیں دی اور کئی صحابہ اس راستے میں شہید ہوئے، لیکن نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر، آپ کی ختم نبوت پر ایک آنچ آنے نہ دی، اور یہ تا قیامت چلتا رہے گا، اس لیے کہ آپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو اللہ نے قیامت تک جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آئیں گے، وہ الگ شریعت الگ کتاب لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ اسی شریعت کو اور اسی قرآن مجید کی تعلیمات کو آگے چلائیں گے۔ وہ الگ نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ اسی نبی کی امت میں امتی بن کر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو فرمایا کہ ہمارے ملک کے آئین میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ مسجد کا لفظ جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، مسلمانوں کے علاوہ کوئی اس لفظ کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اتنی سخت بات آئین کے اندر لکھی ہے، لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے DGFIA ابو بکر خدا بخش کے نام سے ایک شخص کو لگایا جا رہا ہے، جو کہ متعصب قادیانی ہے، متعصب قادیانی ہے، اور یہ اس آئین کی خلاف ورزی ہے جس میں یہ بات لکھی ہے کسی قادیانی کو ہمارے اس ملک خدا داد پاکستان میں کسی کلیدی عہدے پر نہیں رکھا جائے گا، کسی قادیانی کو اس ملک کے اندر اہم عہدے نہیں دیے جائیں گے، لیکن مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ وقتاً فوقتاً کھیلا جاتا ہے۔ غیروں کا دباؤ اور پریشر اتنا ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران جھک بھی جاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ خالص جو ہے وہ مسلمان ہیں، زبان سے تو عشق رسول کے دعوے ہیں، وہ جو میں نے بتایا لیلا مجنون کا واقعہ ہے، زبان سے تو کچھ ہے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو عمل اس کے مکمل خلاف ہوتا ہے، عمل مکمل خلاف ہوتا ہے، بلکہ ان کے لیے راستوں کو ہموار کیا جاتا ہے، ان کے لیے ایسے اسباب اور وسائل مہیا کیے جاتے ہیں۔ آج وہ بڑے بڑے عہدوں پر جو ہے وہ براجمان ہو چکے ہیں۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے مسجد کا لفظ مسلمانوں کے لیے خاص کیا، مسلمانوں کے علاوہ اس لفظ کو کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ہمارا بھی یہ شیوا ہونا چاہیے کہ ہم جب اپنا تعارف کرائیں تو اپنا تعارف مسجد کے ذریعے کرائیں۔ آپ کہاں رہتے ہو؟ بھائی مدینہ مسجد کے پاس رہتا ہوں۔ آپ کہاں رہتے ہو؟ محمدی مسجد کے پاس رہتا ہوں، مکی مسجد کے پاس رہتا ہوں۔ ہمارا تعارف یہ نہیں ہے کہ فلاں شراب خانے کے ساتھ والی گلی میں رہتا ہوں، فلاں سنیما کے پیچھے رہتا ہوں، فلاں جو ہے وہ اس قسم کی دکان ہے اس کے پیچھے میں رہتا ہوں۔ ہمارا یہ تعارف نہیں ہے۔ مسلمانوں کا تعارف یہ ہونا چاہیے، بھئی ہمارے محلے میں فلاں مسجد ہے، اس مسجد میں آپ آ جائیں، فلاں نماز میں آ جائیں، میری آپ سے ملاقات وہیں پر ہو جائے گی۔ مسلمان اپنا تعارف اللہ کے گھر کے ساتھ کرتا ہے، مسلمان اپنا تعارف مسجد کے ذریعے پیش کرتا ہے، نہ کہ مسلمان اپنا تعارف کسی اور کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ آپ راستے میں کسی سے پوچھیں بھئی فلاں مسجد کہاں ہے، وہ محلے کا ہوگا، اسے پتہ نہیں ہوگا، اور آپ اس سے پوچھیں فلاں شراب خانہ کہاں ہے، فوراً بتائے گا شراب خانہ وہاں اس طرف ہے، اس طرف، بلکہ ہر آدمی کو پتہ ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا وہ شراب پیتا ہوگا، وہ شراب نہیں پیتا ہوگا، اس کے بارے میں ہمارا اچھا گمان ہے، لیکن وہ اتنا مشہور ہوگا کہ اس پہ بورڈ بھی نہیں لگا ہوا، کہ اس کے اوپر بورڈ بھی نہیں لگا ہوا یہ شراب خانہ ہے، لیکن ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ وہ شراب خانہ ہے، اور مسجد کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا کیونکہ اس کا تعلق مسجد کے ساتھ نہیں ہے، مسجد آنا جانا نہیں ہے۔ وہ مسلمان تو ہے لیکن جمعہ آتا ہے، وہ مسلمان تو ہے لیکن عیدین میں آتا ہے، اس کا مسجد کے ساتھ وہ لگاؤ نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان 7 میں ایک خوش نصیب وہ ہے رجل قلبہ معلق فی المسجد، کہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہو، اس آدمی کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا کہ ابھی جمعے کی نماز پڑھی تو انتظار میں عصر کی نماز کے، عصر پڑھی انتظار میں مغرب کی نماز کے، مسجد کے اندر اس کا دل اٹکا ہوا ہے کہ ابھی اذان ہوگی اور میں نے مسجد جانا ہے، اذان ہوگی میں نے مسجد جانا ہے،
اس آدمی کو فرمایا کہ رجل قلبہ معلق فی المسجد، اس آدمی کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور اپنے عرش کے سائے کے نیچے اللہ رب العزت اس آدمی کو رکھے گا۔ ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من غدا الی المسجد او راحا، جو مسجد کی طرف جائے، چاہے صبح جائے چاہے شام کو جائے، فرمایا اعد اللہ له نزلا فی الجنہ کلما غدا او راحا، اللہ اس کے لیے ہر دفعہ جنت میں مہمان نوازی تیار کرتا ہے، جب بھی وہ صبح جاتا ہے جب بھی وہ شام کو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی تیار کی جاتی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا جب کوئی شخص نماز کے لیے وانتقال الاقدام الی الجماعہ، اپنے قدموں کو جماعت کی نماز کے لیے منتقل کرتا ہے، اللہ ایک ایک قدم پر اس کے گناہ کو مٹاتا ہے، اللہ ایک ایک قدم پر اس کی نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے۔ ایک روایت میں صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، فرمایا کہ اندھیروں کے اندر جانے والے لوگوں کو قیامت کے دن خوشخبری دو ایک روشنی کی۔ صحابہ نے عرض کیا حضور اندھیروں سے مراد کیا ہے؟ فرمایا جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، جن کے قدم اندھیروں میں مسجدوں کی طرف منتقل ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جنت میں جانے کی خوشخبری دو، بشر المشائین۔ آپ علیہ السلام رحمت للعالمین، آپ کی رحمت عام تھی اور آپ اتنے نرم دل تھے، لیکن آپ نے اس کے باوجود فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ اگر کہ اپنی نماز کی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں، وہ جماعت کی نماز کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں، اور ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں کہ جو فجر کی نماز میں شریک نہیں ہوتے، گھروں میں سوئے رہتے ہیں، اور کسی کو کہوں وہ لکڑیاں جمع کریں، اور لکڑیاں جمع کرنے کے بعد ان کے گھروں میں جا کر میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مسجد سے، آپ کا تعلق کس طرح مسجد سے تھا، اور آپ علیہ السلام نے کیسی ترغیب فرمائی۔ صحابہ کا عجیب تعلق تھا، کچھ صحابہ ایسے تھے جو دور رہا کرتے تھے، مسجد نبوی کے اتنے قریب نہیں تھے۔ اس میں سے ایک صحابی ایسے ہیں کہ جو نابینا، جن کی بینائی نہیں تھی۔ نابینا پن تو ایک عذر ہے۔ اب ایک شخص کہے کہ میں نابینا ہوں اور وہ رہتا ہوں، مثال کے طور پر ہم اس وقت یہاں ہیں اور وہ رہتا ہوں کالا پل کے پاس یا منظور کالونی کے پاس رہتا ہوں، اور وہ مسجد میں، ظاہر ہے کوئی بھی کہے گا کہ آپ مسجد میں جو ہے وہ، اور مسجد ایک ہی جگہ پر ہو، آپ نہیں آ سکتے اتنی دور، اور پھر آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رخصت مانگنے لگے کہ کبھی کبھار بارش ہوتی ہے اور تیز بارش ہو جاتی ہے، کیچڑ ہو جاتی ہے، تو میرے لیے مسجد میں آنا ممکن نہیں ہوتا، تو آپ میرے لیے اس بات کی رخصت دیں گے کہ میں گھر پہ نماز پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت عنایت فرمائی، فرمایا جی ہاں رخصت ہے، آپ گھر پہ پڑھیں۔ وہ جیسے ہی جانے لگے آپ نے فرمایا بلاؤ ان کو، وہ آئے، کہا یہ بتاؤ کہ اذان کی آواز آتی ہے گھر پہ؟ کہنے لگے جی ہاں اذان کی آواز آتی ہے۔ فرمایا جب اذان کی آواز آتی ہے پھر گھر پہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو مسجد میں ہی آ کر نماز پڑھنی پڑے گی، مسجد میں آ کر آپ کو اپنی نماز مکمل کرنی ہوگی۔ یہ مساجد اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ قرآن مجید میں 18 مقامات پر مسجد کا لفظ استعمال ہوا ہے، 18 مقامات پر۔ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھر کو آباد وہی کرتے ہیں، اللہ کے مسجدوں کو آباد وہی کرتے ہیں من آمن باللہ۔ مساجد اللہ میں ذرا غور کیجئے، اللہ نے مسجد کی نسبت اپنی طرف کی، اللہ نے مسجد کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی کہ میرے گھروں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس کی مثال یوں سمجھیے کہ استاد اپنے شاگرد سے کہے کہ یہ شاگردوں سے کہے یہ سارے میرے شاگرد ہیں، لیکن یہ جو ایک شاگرد ہے یہ میرا خاص شاگرد ہے۔ شیخ اپنے مریدین سے کہے یہ سارے میرے مریدین ہیں، لیکن یہ جو ایک مرید ہے یہ میرا خاص مرید ہے۔
باپ اپنی اولادوں میں سے کہے بھئی یہ ساری میرے بچے میں سب سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ والا جو ہے نا اس سے بڑی زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ میرا لاڈلا ہے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں یہ سارے کے ساری زمین یہ اللہ کی زمین ہے، لیکن اس زمین میں پھر اللہ نے اس زمین کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی کہ جس زمین کے حصے پر مسجد بن گئی ہے، جس زمین کے حصے پہ نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ۔ ایک آیت میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ اللہ نے اس مسجد کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی کہ یہ میری مسجدیں ہیں، یہ میرے گھر ہیں، اس کو آباد بھی وہ کریں گے من آمن باللہ، جو ایمان والے ہوں گے وہ اس کو نمازوں سے آباد کریں گے، واقام الصلاۃ، نمازوں کے ذریعے اس کو آباد کریں گے، جماعت کی نمازوں کا اہتمام کریں گے، اس گھر کو آبادی، اس گھر کے آبادی کے اندر ایمان والے لوگ شامل ہوں گے۔ ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ جب تم کسی کو مسجد میں آتا ہوا دیکھو کہ مسجد آتا ہے جاتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو، یہ آدمی ایمان والا ہے، یہ آدمی ایمان والا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اس زمین پر سب سے پسندیدہ ترین اللہ کو اگر وہ جگہ لگتی ہے وہ اللہ کو مساجدها، وہ مسجدیں لگتی ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اس زمین پہ سب سے زیادہ مبغوض ترین جو جگہ اللہ کو لگتی ہے اسواقُهَا، وہ یہ بازار ہے، یہ بازار ہے۔ اللہ کو مسجدوں سے پیار ہے، اللہ کو مسجدیں آباد کرنے والوں سے پیار ہے، جو مسجد کو آباد کرنے والے ہوں۔ بلکہ اللہ نے تو مسجد کے آداب بھی بیان فرمائے، فرمایا فَأَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب بھی مسجد کے اندر آؤ تو خالص اللہ کی رضا کی نیت سے آؤ، مسجد میں داخل ہو تو ادب والے طریقے سے داخل ہو، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دایاں پاؤں رکھ کے مسجد میں داخل ہو جائے، اور اس کے بعد مسجد کے اندر شور و شغل نہ کیا جائے۔ احادیث میں مکمل مسجد کے بارے میں احادیث موجود ہیں، اور مسجد کے اندر آئیں تو یہ بھی ایک سنت عمل ہے کہ تھوڑا سا پہلے آئیں، تحیت المسجد کا اہتمام کیا جائے، تحیت الوضو کا اہتمام کیا جائے، کچھ ذکر و اذکار کیا جائے، نماز کے بعد کچھ ذکر و اذکار کیا جائے، دعائیں کی جائیں، مسجد کو ایسے ہی آباد کیا جائے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اپنے گھر کی عورتوں کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر ایک جگہ ایسی بناؤ کہ اس کا نام رکھو یہ گھر کی مسجد ہے۔ آج تو اگر کوئی ڈیزائن بنتا ہے گھر کا تو آرکیٹیکٹ یہ بتاتا ہے یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ ٹی وی لانچ ہے، یہ فلاں لانچ ہے، اور ایک چیز نہیں بتاتا، وہ یہ نہیں بتاتا کہ یہ مسجد کے لیے یہ کمرہ ہے۔ حالانکہ ہونا چاہیے، ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے ایسا کمرہ، اس سے بچوں کی بھی ذہنی تربیت ہوتی ہے کہ اس کمرے کے اندر آپ نے مصلی بچھائے ہوئے ہو، کچھ قرآن مجید اسلامی کتابیں رکھی ہوں، آپ وہاں جا کر سنتیں پڑھیں، آپ وہاں جا کر نوافل پڑھیں، اور جماعت کے لیے آپ مسجد آئیں۔ آپ کی نسل، آپ کی اولادیں آپ کو کرتا ہوا دیکھیں گی، وہ خود بخود جو ہے وہ ان کی عملی تربیت شروع ہو جائے گی، خود بخود وہ نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیں گے، اور گھر کی خواتین وہیں پر جو ہے وہ بیٹھ کر نمازوں کا اہتمام کریں۔ اس کمرے کو جو ہے وہ اللہ کے، جیسے اللہ کے گھر کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، اللہ کے گھر کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں لگائی جاتی، اس کمرے کو بھی اسی طرح رکھا جائے۔ یہاں تک علماء نے ترغیب دی ہے، تو اللہ کے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ کے گھر ایسے ہیں کہ ان میں اللہ کا نام بلند کیا جائے، ویذکر فیہا اسمہ، اور اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ ایک روایت میں یہاں تک فرمایا کہ کبوتر کے گھونسلے کے برابر بھی ایک اینٹ مسجد میں لگا دی، اللہ اس کے لیے بھی قیامت کے دن جنت میں محل بنائے گا۔ پوری مسجد کی کسی کے پاس وسعت نہیں ہے، ایک اینٹ کی وسعت ہے، ایک اینٹ لگا دی، اللہ اس کو بھی قیامت کے دن محل بنا اس کے لیے تیار کروائے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ کوئی بھی قوم اللہ کے گھر میں جمع ہوتی ہے اور وہاں پر ذکر و اذکار کا حلقہ ہوتا ہے، نماز کی جماعت پابندی سے ادا کی جاتی ہے، اللہ ان تمام لوگوں کی بخشش کرتا ہے۔
لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا سورہ بقرہ میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں، سب سے بڑا ظالم اللہ نے کہا کون ہے؟ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جو اللہ کے مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روکے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس میں اللہ کا نام لیا جائے اس بات سے روکے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس مسجد کو توڑنے کی اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے اندر بھی رسوائی ہے۔ ایک شرعی مسئلہ سمجھ لیجئے، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسجد کہیں پر تعمیر ہو جائے اور کوئی سرکاری املاک کی زمین پر تعمیر ہو جائے اور اس وقت سرکار نے کچھ نہ کہا ہو اور سرکار نے اس کی اجازت دے دی اور اس کے کئی سالوں بعد سرکار کہیں کہ اب اس مسجد کو گرا دیا جائے، تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس مسجد کو پھر نہیں گرایا جائے گا، وہ تا قیامت مسجد کے حکم میں پھر رہے گی وہ جگہ، اور تا قیامت وہ وقف ہو چکی ہے، اب اس مسجد کو نہیں گرا سکتے، وہ جائز ہی نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کے اندر پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا گیا، پاکستان کے اندر یہ عمل جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کو گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، فلاں جگہ جو ہے وہ پارک کے نام پر تھی اور اس کے نقشے میں دیکھا جائے کہ میں پوری اتنی بڑی آبادی، اتنا بڑا علاقہ، اس کے اندر پارک کی اتنی جگہ ہے اور مسجد کے نام پہ کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی سوسائٹی کو جب اس کی اجازت دیں تو آپ اس میں پہلی چیز رکھیں کہ پہلے مسجدوں کا بتاؤں کہ مسجد اس سوسائٹی میں کتنی ہوگی، پارکوں کو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے مسجد کا بتائیں۔ پارک بھی ضرورت ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں، لیکن مسجد تو ہماری روحانی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہو سکتا۔ چہ جائے کہ ایک مسجد بن چکی ہے، آپ نے دیکھا طارق روڈ پر ایک مسجد بنی ہے اور ہماری مسجد کے نام پر ہے، مدینہ مسجد کے نام پر، اور اس مسجد کو جو ہے وہ منہدم کرنے کے آرڈر آ چکے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ شریعت کی روح سے جو مسئلہ ہے میں نے بتایا، اس مسجد کو کسی بھی طریقے سے گرانا یہ عمل اچھا نہیں ہے، اور ہمارے خصوصاً اس ملک پاکستان کے اندر اگر یہ عمل چلتا رہا تو پھر ہمارے ہاں اور وہ بابری مسجد کو گرانے والے ان دونوں میں بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آئے گا کہ جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ مسجد یہ ملک بنا گیا اور اسی کے اندر جو اللہ کے گھروں کو منہدم کیا جا رہا ہے، جبکہ اہل محلہ اور سارا علاقہ کہہ رہا ہے ہمیں مسجد کی ضرورت ہے، یہاں پر ہمیں پارک کی یہاں ضرورت نہیں ہے، ہمیں مسجد درکار ہے، لیکن آپ جو ہے وہ اس کو ایک ہی نوٹس کی بنیاد پر منہدم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ غلط عمل ہے۔ ان سے بھی درخواست ہے کہ اپنے معزز جو عدالتیں ہیں اپنے اس آرڈر پہ جو ہے وہ نظر ثانی کریں اور اللہ کے غضب کو دعوت نہ دیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اللہ نے فرمایا مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، یہ تو مشرکین کا عمل ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کرتے، جس اللہ نے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، جس اللہ نے ابرہہ کے لشکر کو، ہاتھیوں کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے چھوٹے چھوٹے کنکروں کے ذریعے جو ہے وہ ایسا کر ڈالا کہ کعصف مأکول جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ وہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے، وہ اللہ آج بھی موجود ہے، وہ اللہ آج بھی اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ خدا را اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے، اور اللہ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس وقت جو ہے وہ باطل یہ مخصوص انداز سے دشمن غیر محسوس انداز سے جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے اسلام کے اور ہمارے خصوصاً پاکستان کے ملک پر، اور اس قسم کے مذہبی جگہوں کو اس قسم کی بنیاد بنا کر جو ہے وہ ڈھالا جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے ان کے خلاف جہاں تک ہو سکے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، چاہے وہ احتجاج کے ذریعے ہو، چاہے وہ لکھنے کے ذریعے ہو، جہاں تک جس کی آواز جاتی ہے وہ وہاں تک اپنی آواز کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ کے گھروں کو منہدم کرنے کی ہرگز کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھروں کو آباد کرنے والا بنائے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے، اور مسجدوں کے اندر جماعت کی نماز سے اہتمام کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔